السلام علیکم دوستو، آپ سب کا میرے چینل ہسٹریکل ویڈیوز پر خیر مقدم ہے۔ آج ہم جانیں گے بٹ کوائن کے بارے میں، یہ کیا چیز ہے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری جانکاری دینے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کرپٹو کرنسی کیا ہے۔ دوستو، بٹ کوائن ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے اور یہ آزاد مصدر دستور پر مبنی ہے اور عوامی نوشتہ سودے کا استعمال کرتی ہے۔ بٹ کوائن کمانے یا حاصل کرنے میں کسی شخص یا کسی بینک کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ مکمل آزاد کرنسی ہے جس کو ہم اپنے کمپیوٹر کی مدد سے بھی خود بنا سکتے ہیں۔ دوستو، بٹ کوائن کرنسی کا دیگر رائج کرنسیوں سے موازنہ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ڈالر اور یورو، لیکن رائج کرنسیوں اور بٹ کوائن میں کچھ فرق ہے۔ سب سے اہم فرق یہ ہے کہ بٹ کوائن مکمل طور پر ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے جس کا وجود محض انٹرنیٹ تک محدود ہے۔ خارجی طور پر اس کا کوئی جسمانی وجود نہیں۔ اسی طرح بٹ کوائن کرنسی کے پیچھے کوئی طاقتور مرکزی ارادہ، مثلاً مرکزی بینک نہیں، اور نہ ہی کسی حکومت نے اب تک اسے جائز کرنسی قرار دیا ہے۔ دوستو، بٹ کوائن کا آغاز 2009 عیسوی میں کاسب نام ستوشی ناکاموتو نے کیا۔ اسے کرپٹو کرنسی کہتے ہیں کیونکہ یہ پبلک کی کرپٹوگرافی کے اصولوں پر مبنی ہے۔ یہ کرنسی حسابی عمل لوگرتھم کی بنیاد پر کام کرتی ہے، جس کے لیے کمپیوٹر کو انٹرنیٹ سے منسلک کر کے کمپیوٹر کے پروسیسر سے کام لیا جاتا ہے۔ جس کمپیوٹر کا پروسیسر جتنا طاقتور ہوتا ہے، اتنی ہی جلد وہ حسابی عمل لوگرتھم کا سوال حل کر کے بٹ کوائن بناتا ہے۔ دوستو، بٹ کوائن خاصی تحقیق و تجسس کا موضوع بھی رہا ہے، کیونکہ کرپٹوگرافی کرنسی ہونے کی وجہ سے اس کے مالکان اور صارفین کا پتہ لگانا خاصا مشکل ہے۔ اس وجہ سے اس کا غیر قانونی استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ 2013 عیسوی میں غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ویب سائٹ سلک روڈ کو امریکی FBI نے بند کیا اور 1,44,000 بٹ کوائنز کو منجمد کر دیا۔ دوستو، اس وقت اس کی قیمت $28 ملین تھی، جبکہ امریکی حکومت بٹ کوائن کے معاملے میں دیگر حکومتوں سے زیادہ فراخ دلی سے کام لیتی ہے۔ چین میں یوان کے ساتھ بٹ کوائنز کی فروخت پر پابندی ہے۔ نیز بٹ کوائن منڈیاں کے لیے بینک اکاؤنٹ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوستو، بٹ کوائن کو ایک کرپٹو کرنسی بھی سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ کرنسی بنیادی طور پر رازداری کے اصولوں کو ملحوظ رکھتی ہے۔ نیز اسے اپنی نوعیت کی واحد کرنسی سمجھا جاتا ہے، لیکن در حقیقت اس طرح کی کم از کم 60 کرپٹو کرنسیاں انٹرنیٹ پر موجود ہیں، جن میں سے 6 کرنسیاں اصل ہیں۔ چونکہ بٹ کوائن ایک آزاد مصدر کرنسی ہے، اس لیے اس کی نقل اور اس میں کچھ اصلاحات کر کے دوسری نئی کرنسی بنائی جا سکتی ہیں۔ اس لیے اس وقت موجود تمام کرپٹو کرنسیاں بے استثناء ریپل بٹ کوائن کی طرح ہی کام کرتی ہیں۔ دوستو، سمجھا جاتا ہے کہ بٹ کوائن کی لین دین کا ریکارڈ کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ ہر لین دین کا ایک کوڈ ایڈریس سے منسلک ہوتی ہے اور یہ ایڈریس ہر کوئی دیکھ سکتا ہے۔ ان ایڈریس کا ریکارڈ رکھنے والوں نے انکشاف کیا ہے کہ دنیا میں صرف 1000 لوگ ایسے ہیں جو دنیا بھر کی مارکیٹ کا ریکارڈ 40% حصہ کنٹرول کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بٹ کوائن ویل کہا جاتا ہے۔ جس طرح بینک کے پاس اپنے گراہک کی پوری معلومات ہوتی ہے، اسی طرح کرپٹو کرنسی ایکسچینج کے پاس کرپٹو کرنسی استعمال کرنے والے کی پوری معلومات ہوتی ہیں۔ عام تصور کے برعکس کرپٹو کرنسی حکومت کے ضابطوں کے ماتحت ہوتی ہے۔ آپ جو جی چاہے وہ اس سے نہیں کر سکتے۔ یہ مکمل گمنامی مہیا نہیں کرتی اور غالباً اب اس غبارے سے ہوا نکلنے ہی والی ہے۔ مشہور بھانڈا فورڈ ایڈورڈ اسنوڈن نے انکشاف کیا ہے کہ امریکی خفیہ ایجنسی NSA 2013 عیسوی سے بٹ کوائن استعمال کرنے والوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ دوستو، جولائی 2017 کی ابتدا میں امریکی نے بٹ کوائن کو سافٹ ایکسیکیوشن فیسلٹی عطا کر دی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اب بٹ کوائن کی آپشن ٹرینڈنگ ہو سکے گی۔ چوری کی بات کی جائے تو بٹ کوائن کی ماہر ہیکرز بٹ کوائن کو ایکسچینج سے بڑی مالیت میں بٹ کوائن چرانے میں کامیاب رہے ہیں۔
دوستو اگر اس کی شرعی حیثیت کے بارے میں بات کریں تو مصر میں بٹ کوائن ایکسچینج نے اگست 2017 عیسوی سے کام کا آغاز کیا تھا، لیکن 3 جنوری 2018 عیسوی کو مصر کے مفتی اعظم نے بٹ کوائن کو حرام قرار دے دیا اور اس کی تجارت پر پابندی کا مطالبہ کیا۔ ترکی کی وزارت مذہبی امور نے بٹ کوائن کو اسلام کے منافی قرار دیا ہے۔ دوستو کرپٹو ایکسچینج میں دھوکہ دھڑی ہونے کا بھی شبہ ہے، کیونکہ کینیڈا کا ایک کرپٹو ایکسچینج اس وقت دیوالیہ ہو گیا جب اس کا مالک جیری کوٹن انڈیا میں بیمار ہو کر مر گیا۔ اس ایکسچینج کو کنٹرول کرنے کی چابی صرف وہی جانتا تھا۔ اس کے گراہکوں کی تعداد 76,000 تھی، جنہوں نے لگ بھگ 16 کروڑ امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کی تھی۔ ان میں جعلی گراہک بھی شامل ہیں۔ اسی طرح آئرلینڈ کے کرپٹو کرنسی ایکسچینج بنام بٹسین 17 جون 2019 عیسوی کو اچانک غائب ہو گیا اور اس کی ویب سائٹ بند ہو گئی۔ اس کے کارن گراہک اس سے اپنا پیسہ واپس نکلوانے میں ناکام رہے۔ دوستو کرنسی کا مطلب ہوتا ہے سونے کا حکومتی متبادل۔ کرپٹو کرنسی سونے کا غیر حکومتی متبادل ہوتی ہے۔ بٹ کوائن کا مطلب حکومتی کرنسی کی موت ہے۔ اس کا مطلب خود حکومت کی موت ہے، یعنی بٹ کوائن کنٹرول کرنے والے بینکار اب دنیا پر حکومت کریں گے۔ دوستو اسی طرح ترکی میں 2017 عیسوی میں ٹوڈیکس نامی کرپٹو کرنسی ایکسچینج کام کر رہا تھا۔ 22 اپریل 2021 عیسوی کو CNBC کی خبر کے مطابق اس ایکسچینج کا مالک فرق فتح عزیر 2 ارب امریکی ڈالر چرا کر البانیہ بھاگ گیا ہے اور 4 لاکھ لوگ اپنی جمع پونجی سے محروم ہو گئے ہیں۔ ترکی کی حکومت نے اس سلسلے میں عملے کے 62 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ 2 دن بعد ترکی کا چوتھا سب سے بڑا کرپٹو کرنسی ایکسچینج بھی بند ہو گیا ہے۔ دوستو یہ تھی کرپٹو کرنسی پر مختصر سی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جلد ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔